صدر مملکت کا آخری خط معافی مل گئی، کپتان کو بڑا ریلیف، عمران خان کا سرپرائز، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی والوں کا اچھا وقت شروع ہو گیا، خان نے پھر سے بازی پلٹ دی۔ سنی اتحاد کونسل میں دم ہونے والی تحریک انصاف نے ساری سیاسی جماعتوں کی ناک میں دم کر دیا۔ کپتان کے دبنگ کھلاڑی نے جاتے جاتے سب کا منہ بند کر دیا۔ اہم ترین صدارتی فیصلے نے سب کی نैاں پار لگا دی۔ عمران خان کو اب تک کا سب سے خاص ریلیف مل گیا۔ بس جیل سے نکلنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ اڈیالہ جیل کی سیکورٹی میں غیر معمولی اضافہ، صدر مملکت عارف الوی کی رخصت کا وقت قریب آ گیا، صدر کا معافی کا اعلان۔ اہم ترین کاغذات پر آخری سائن کر دیے گئے۔ کاغذات پر سائن ہوتے ہی عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا، مخصوص نشستیں بھی پی ٹی آئی کی جھولی میں آ گریں۔ کتنی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں؟ صدر مملکت عارف الوی کے کس آخری خط نے سیاسی میدان میں تہلکہ مچا دیا؟ اس آخری خط نے کس طرح عمران خان کی سب سے بڑی مشکل کو بھی حل کیا ہے؟ عام معافی کا اعلان کس کی جانب سے اور کس کے لیے کیا گیا ہے؟ عمران خان کے کس سرپرائز نے سب کو چونکنا کر دیا ہے؟ ان تمام بڑی اور اہم ترین نیوز اپڈیٹس کو اسی ویڈیو میں 1 بائی 1 ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ 100 دن سونار اور 1 دن لوہار۔ محاورے میں سونار پی ڈی ایم اور لوہار عمران خان ہیں، جو پی ڈی ایم کے ہزاروں چالوں کا جواب اپنے صرف ایک وار سے ہی دے دیتے ہیں۔ اتحادی ٹولے نے ایک اکیلے خان صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سینکڑوں چالیں چلی ہیں، لیکن ناکام رہے ہیں، اور ادھر خان صاحب نے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس ٹولے کو منہ کے بل گرا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی سیاسی بصیرت کا اعتراف اب ملک کی عدلیہ بھی کرنے لگی ہے۔ موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نجات دلانے کے لیے صدر عارف الوی نے اپنی آخری چال چل دی ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے بھی جیل میں ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس نے سب کو چاروں چاندی چت کر دیا ہے۔ اب وہ سرپرائز کیا ہے؟ عمران خان نے اپنی پارٹی کو سیاست میں واپس متحرک کرنے کے لیے کیا گیدڑ سنگی کھیلی ہے؟ کیا عمران خان کی سزا معاف ہو چکی ہے؟ مخصوص نشستوں کے عملے میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، آخرکار اس کام کا اعلان ہو ہی گیا ہے جس کے لیے خان صاحب نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی، اپنی پارٹی کے مستقبل کو داؤ پر لگایا، اپنا مستقبل تاریکیوں میں دھکیلا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر منتخب ارکان کو حلف اٹھانے سے روکنے کے حکم میں 13 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کے دوران آئندہ سماعت کو اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بابر اعوان اور قاضی انور عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کے وکلاء بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے بتایا کہ اٹارنی جنرل نے رابطہ ہوا ہے، وہ آج سپریم کورٹ میں ہیں، اس میں اگر ٹائم دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ ہم نے اٹارنی جنرل کو طلب کیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے کہا کہ کیس کی تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ نئے ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی آج ہوگی، نئے ایڈوکیٹ جنرل پھر اس کیس میں پیش ہوں گے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ اس میں سوال آرڈر کا ہے اور 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے۔ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اور 93 سیٹوں والی پارٹی کو مخصوص نشستیں ہی نہیں دی گئی ہیں، جن کے صوبے میں 1 اسمبلی ممبر ہے، ان کو 2 مخصوص نشستیں ملی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحفے میں ان پارٹیوں کو مخصوص نشستیں دی ہیں۔ قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس کیس کی مکمل سماعت ہوگی تو پھر عدالت کوئی فیصلہ جاری کرے، انٹرم آرڈر کو تھوڑا موڈیفائی کر دے۔ جو خواتین منتخب ہوئی ہیں ان کا بھی حق ہے۔ بعد ازاں جسٹس اشتیاق ابراہیم نے حکم امتناع ہے 13 مارچ تک کی توسیع دیتے ہوئے حکم دیا کہ اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر پیش ہو۔ معزز عدالت نے کہا کہ 13 مارچ کو کیس کو دوبارہ سنیں گے۔ بعد ازاں بابر اعوان نے عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی مالی غنیمت نہیں، یہ نشستیں ہم نے ان سے برآمد کرانی ہیں، ہم ووٹ چھین کر لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے فارم 45 کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے اور عمران خان کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین عمران خان ہی اس وقت ملک کو سہارا دے سکتے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ مریم نواز آپ شکست تسلیم کریں، اپنے والد اور چچا کو حوصلہ دیں۔ الیکشن سے پہلے اور بعد میں ہمارے امیدواروں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کیا تو پھر الیکشن کمیشن کو کس نے کہا کہ اس کو چیلنج کرے؟ انہوں نے کہا کہ کون سا فارمولہ استعمال کر کے مخصوص نشستیں بانٹی گئی ہیں۔ ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 3 ججوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی، جبکہ جسٹس نعیم اختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر عارف علوی نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ صدر نے آئین کے آرٹیکل 175(13) کے تحت منظوری دی۔ ایوان صدر کے اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی بطور قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کی منظوری بھی دی ہے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر نے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری بھی دے دی۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ ادھر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خواتین اور بچوں کی سزاؤں میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر خصوصی چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جمعرات کو جاری بیان کے مطابق سزا میں چھوٹ کا اطلاق 2 سال یا اس سے کم عرصہ کے لیے سزا یافتہ خواتین اور بچوں پر ہوگا۔ چھوٹ کا اطلاق سزا مکمل ہونے میں 2 سال سے کم کا عرصہ رہ جانے والی خواتین اور بچوں پر بھی ہوگا۔ بیان کے مطابق سزا میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی، ریاست مخالفت سرگرمیوں، اغوا، چوری ڈکیتی کے مجرموں پر نہیں ہوگا۔ کمی کا اطلاق زنا آرڈیننس، اصطلاح دہشت گردی، غیر ملکی افراد اور نشہ آور مواد کے کنٹرول ایکٹ کے تحت سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا۔ صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 اور رولز آف بزنس کے تحت دی ہے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ ادھر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خواتین اور بچوں کی سزاؤں میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر خصوصی چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جمعرات کو جاری بیان کے مطابق سزا میں چھوٹ کا اطلاق 2 سال یا اس سے کم عرصہ کے لیے سزا یافتہ خواتین اور بچوں پر ہوگا۔ چھوٹ کا اطلاق سزا مکمل ہونے میں 2 سال سے کم کا عرصہ رہ جانے والی خواتین اور بچوں پر بھی ہوگا۔ بیان کے مطابق سزا میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی، ریاست مخالفت سرگرمیوں، اغوا، چوری ڈکیتی کے مجرموں پر نہیں ہوگا۔ کمی کا اطلاق زنا آرڈیننس، اصطلاح دہشت گردی، غیر ملکی افراد اور نشہ آور مواد کے کنٹرول ایکٹ کے تحت سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا۔ صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 اور رولز آف بزنس کے تحت دی ہے۔